بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ڈی ایچ اے ملتان کے حوالے سے۔ ڈی ایچ اے ملتان میں جو ڈی ایچ اے کی مینجمنٹ ہے اس نے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کی ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی پروجیکٹ ہوتا ہے تو اس پروجیکٹ کی خوبصورتی اور اس پروجیکٹ میں جو ایک کام ہونا ہوتا ہے یا انویسٹرز نے جانا ہوتا ہے، وہ چند ایک چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ انویسٹر جا رہا ہوتا ہے، یا جہاں پہ بندہ اپنی انویسٹمنٹ کرتا ہے یا وہاں پہ اپنا گھر بناتا ہے، تو وہ اس میں سے سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا محل وقوع کیسا ہے، دوسرا محل وقوع کے ساتھ ساتھ ٹاؤن پلاننگ اس پروجیکٹ کی کیسی ہے، اور تیسرا ڈیولپمنٹ کیسی ہے، اور چوتھا وہاں پہ جو جو انویسٹرز جنہوں نے کام کرنا ہے ان کے لیے وہاں پہ سہولیات کیسی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو کرنٹ سچویشن مارکیٹ کی چل رہی تھی اور جو ہماری گورنمنٹ کی سچویشن چل رہی ہے، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہاں کے جو مینجمنٹ کے ڈائریکٹر ہیں بریگیڈیئر شعیب انور کیانی صاحب، انہوں نے کافی ساری ڈی ایچ اے ملتان کے حوالے سے وہ آسانیاں پیدا کی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ پہلے این ڈی سی کی جو فیس ہوتی تھی وہ 2,000 روپے این ڈی سی کی فیس تھی، جو آپ نے این ڈی سی اپلائی کرتے ہوئے پے کرنا ہوتی تھی، وہ بالکل ختم کر دی گئی ہے کہ اب این ڈی سی جب آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اس کی کوئی فی نہیں ہے۔ اسی طرح ارجنٹ فیس، اگر آپ نے ارجنٹ ٹرانسفر لینی ہے تو ارجنٹ فیس جو تھی وہ 10,000 روپے آپ کو پے کرنا پڑتی تھی، تب جا کے 24 گھنٹے کے بعد آپ کی ٹرانسفر وہ ہوا کرتی تھی۔ جو ارجنٹ فیس آپ کو پے کرنا ہوتی تھی وہ 10,000 سے کم کر کے 5,000 روپے فیس کر دی گئی ہے۔ اسی طرح اگر بالفرض سب آفسز کے کوئی چارجز تھے، اگر وہ ٹرانسفر جو ملتان کی جو ٹرانسفر تھی وہ اگر آپ لاہور میں کرواتے ہیں، کراچی میں کرواتے ہیں، یا پھر اسی طرح وہ پشاور میں کرواتے ہیں، تو جہاں پہ سب آفسز ہیں وہاں پہ اگر آپ کرواتے ہیں تو اس وقت آپ کو سب آفسز کی ایک فیس پے کرنا پڑتی تھی۔ اب وہ سب آفسز کی جو فیس ہے وہ بھی ختم کر دی گئی ہے۔ اگر آپ لاہور میں کروائیں گے، کراچی میں کروائیں گے یا اور کسی سب آفس میں کروائیں گے تو آپ کو بالکل فی پے نہیں کرنا پڑے گی۔ اسی طرح جو اسی طرح آن بیہیو کسی کے جو فیس تھی، یعنی کہ یہ اس بیہیو کے اوپر آپ جو ٹرانسفر لینا چاہتے ہوتے تھے تو اس آن بیہیو کے اوپر ایک فیس آپ کو پے کرنا پڑتی تھی 34,000 روپے۔ وہ 34,000 روپے فیس کم کر کے 15,000 روپے کر دی گئی ہے۔ اس طرح این ڈی سی کا ٹائم جو تھا وہ پہلے 30 ڈیز کا تھا، 30 ڈیز میں اگر آپ ٹرانسفر نہیں لیتے تو پھر اس کے اوپر آپ کو ایک جرمانہ لگ جاتا تھا، وہ جرمانہ پے کرتی ہیں تو پھر آپ کو وہ آپ کی ٹرانسفر ملتی تھی۔ وہ 30 ڈیز سے بڑھا کر 45 ڈیز یعنی 45 دن کر دی گئی ہے۔ اسی طرح جو سروسز بینیفٹس کے پلاٹس ایشو ہوتے تھے ان کی جو انسٹالمنٹس ہوتی تھیں وہ 3 سال کی ہوتی تھی، لیکن اب وہ 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کی وہ انسٹالمنٹ کر دی گئی ہے۔ جو سروسز بینیفٹ کی جو آرمی پرسن کو جو پلاٹس الاٹ ہوتے تھے وہ 3 سال میں انہوں نے انسٹالمنٹ پہلے پے کرنا ہوتی تھی، اب وہ 5 سال میں انسٹالمنٹ پے کریں گے۔ اسی طرح جن لوگوں نے 30 جون تک جن لوگوں نے اپنی انسٹالمنٹ جمع کرانی تھی لیکن وہ لیٹ ہو گئے اور ان کو سرچارج لگ گئے، اس میں انہوں نے ریلیکسیشن کی ہے مینجمنٹ نے کہ اگر آپ یہ جو جون ہے، جون 2022، 30 جون 2022 تک اگر آپ جتنی بھی آپ کی پیچھے انسٹالمنٹس رہتی ہیں اور ان کے اوپر سرچارج عائد ہو گیا تھا، اگر وہ 30 جون سے پہلے آپ جمع کروا دیتے ہیں تو آپ پر کوئی بھی وہ سرچارج لاگو نہیں ہوگا، اور آپ کی نارمل وہ جو ہے نا وہ سبمٹ جو انسٹالمنٹ ہے وہ تصور کی جائے گی۔ اسی طرح کیونکہ ڈی ایچ اے نے تقریباً 7 سیکٹرز میں پوزیشن دیا ہوا ہے، اور 7 سیکٹر میں پوزیشن کے ساتھ ساتھ جو لوگ اپنے گھر بنا رہے ہیں ان کے ٹائم پیریڈ دیا ہے 1 سال کے اندر اندر، یا جو ٹائم پیریڈ دیا ہے اس میں جو لوگ گھر بنا لیں گے تو ایک گھر بنانے کی کنسٹرکشن کی ڈیولپمنٹ کی فیس ہوتی ہے، تو وہ فیس جو ہے وہ بالکل ان سے نہیں لی جائے گی اگر وہ
جو ڈیسائیڈڈ ٹائم ہے اس کے اندر اگر وہ اپنے گھر کی ڈیولپمنٹ کر لیتے ہیں تو دوستوں یہ ایک بہت بڑی ایک نیو اچیومنٹس تھی ڈی ایچ اے ملتان کے حوالے سے. تو میں نے چاہا کہ میں کلائنٹس کو بر وقت آگاہ کروں تاکہ دوستوں کو پتہ ہو کہ یہ اس حوالے سے ڈی ایچ اے نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. تو دوستوں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نئی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.